اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا دن بہت اہمیت، بہت بڑی برکات کا حامل، اللہ پاک کے خاص تحائف، خاص انعامات اس دن کو حاصل ہیں۔ یہ دن ہر مسلمان کے لیے عید کا دن ٹھہرا ہے، تاکہ کوئی بھی انسان جو بھی مسلمان ہے اپنے رب کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور اللہ کریم کے ساتھ اس کے اس دن کے اعمال سے بہت خوش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی تمام دعاؤں کے اندر ایک خاص نگاہ، خاص کرم عطا کرتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے مختلف اعمال، رہنمائی، کس طریقے سے آج آپ نے کون سی دعا کرنی ہے اور اللہ کریم کے ذات کتنا اپنا کرم، اپنی رحمت آپ کے اوپر نازل فرمائے گی، یہ بات آپ سب لوگ باقاعدہ سماعت کریں گے۔ آج کی ہماری جو رہنمائی ہے وہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ اللہ کریم کی ذات کو راضی کرنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں۔ جب اللہ کریم کی ذات انسان سے خفا ہو تو دو دکھ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پہلا دکھ صدمات اور دوسرا دکھ بے عزتی۔ دو ایسے دکھ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ صدمات سے مراد کبھی بھی آپ اچھا چاہیں گے، اچھا نہیں نظر آئے گا۔ کبھی بھی آپ عزت کریں گے، عزت نہیں ملے گی۔ تو یہ مختلف صدمات میں کاؤنٹ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم کی ذات یہ صرف سزا ان لوگوں کو دیتی ہے جو لوگ اللہ کے ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی طرف رجوع نہیں لاتے، وہ اپنے رب سے دور رہتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کریم کی ذات ان سے کتنا محبت رکھتی ہے، اور وہ لوگ ہر وقت اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں کے پیچھے غلام ٹھہراتے ہیں، ہر وقت ان کے فتنے، ان کی باتیں سنتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، وہ اتنا گر جاتے ہیں اور اس وجہ سے بہت ساری سختیاں ان کو اٹھانا پڑ جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی اللہ پاک کی ناراضگی کے دو سزائیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں۔ اب بات یہاں پر چلے گی کہ ناراضگی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ ناراضگی سب سے جو بڑی اللہ کریم کی ذات کو ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک وہ چیز کہ آپ جب بہت زیادہ حد تک اپنے رب کو دیکھتے ہوئے گناہ کریں اور وہ گناہ بھی بہت خوشی کے عالم میں کریں، آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہو کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو صرف بھی یہ نہ فیل ہو کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا بھی آپ کو ملنی ہے، بلکہ آپ ایک خوشی کے دائرہ کار میں گناہ کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے جو کہ اللہ کریم کی ذات کو بہت زیادہ خفا کر دیتی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے انسان کے اوپر بے وجہ ظلم کرنا۔ بے وجہ ظلم کرنا، بے گناہ ظلم کرنا، یہ ایک ایسا برا عمل ہے جو کہ اللہ کریم کی ذات کو نہایت ناپسند ہے۔ اب اس عمل کے کرنے سے کتنا انسان کو نقصان پہنچتا ہے، جس کو جتنا نقصان پہنچتا ہے، جتنی آفت ملتی ہے، وہ اس انسان کے لیے، جو انسان آفت دیتا ہے تو اس کی زندگی کے لیے، اس کی آخرت کے لیے دردناک بن جاتی ہے۔ بظاہر تھوڑے لمحے کے لیے وہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی بیت رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے زوال کا، اس کی تذلیل کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس سے ہر اگلے پچھلے گناہ کا حساب لیا جا رہا ہوتا ہے،
اور وہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی چیز میری زندگی کے اندر آ سکتی ہے کیونکہ میں طاقتور ہوں، میرے پاس ہمت ہے۔ اس کے تمام فتنہ پرست دوست، ساتھی، عزیز، سب چیزیں اس کو برائی سے احمقیت کی طرف ہی راغب رکھیں گی۔ کبھی کوئی انسان اس کو اصلاح کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ایک ظالم کا تعلق ظالم کی سنگت سے ہی جوڑتا ہے، کسی نیک کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتا۔ اب یہاں تک تو یہ بات سمجھا دی گئی کہ یہ دو ایسے جرائم ہیں جو کہ اللہ کریم کی ذات کو بہت ناپسند ہیں، اور ان کے نتیجے میں یہ جو آفات، یہ جو مشکلات، یہ جو تکالیف پیدا ہوتی ہیں، یہ پھر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب اگلی چیز آتی ہے انسان کا ایمان کا کمزور ہونا۔ انسان کا ایمان دو باتوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے۔ پہلی چیز، جب اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی، اور دوسری چیز، جب اس انسان کو کسی جگہ سے کامیابی نہ مل رہی ہو۔ یہ دو ایسے لمحات ہیں، جب بھی یہ دو لمحات اس کی زندگی میں آئیں گے تو اس کا ایمان کمزور ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہوں، لیکن وہ نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تین قسم کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی برائی کہ وہ ناشکری پہ اترتا ہے، دوسری برائی وہ حسد کی طرف جاتا ہے، تیسری برائی وہ بہت بڑے جرائم کی طرف، بہت بددیانتی، بہت ظلم و ستم کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب یہ وہ غلطیاں ہیں، یہ وہ خطائیں ہیں جو کہ کبھی بھی اللہ کریم کی ذات کو پسند نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی انسان کو نہیں چاہتا کہ وہ ایسا جرم، ایسی غلطی کرے کہ جس سے وہ خفا ہو۔ اب جب ایسی غلطیاں انسان کرتا ہے تو پھر اس کی نمازیں، اس کی عبادات، اس کی ریاضات، اس کی تمام کوششیں، سب چیزیں محدود ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھ کر بھاگتا ہے، پھر وہ اس کے پاس نماز کو پڑھنے کے لیے چند لمحے ہوں گے، نہ کہ اس کے پاس اپنے رب کے لیے کچھ وقت بچے گا، کیونکہ اللہ اس سے اپنے دین کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ واپس کرتا جاتا ہے، اور اس کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ یہ بندہ دین کی طرف راغب ہو، کیونکہ اس انسان نے اپنی جان کے اوپر اتنا ظلم ڈھا دیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی ذات کا قرآن کریم کے اندر فرمان مبارک ہے کہ ظالم کو خدا رائے حق نہیں دکھاتا، اس کو کب دکھائے گا؟ جب وہ توبہ کرے گا۔ لیکن توبہ وہ کب کرے گا؟ جب وہ اپنے نفس کو پاک کرے گا، جب وہ اپنے گریبان میں جھانکے گا، اپنے جرائم کا مرتکب ہوگا، جب وہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ ظاہر کرے گا خود کو۔ اب یہاں تک تو یہ بات سمجھا دی گئی۔ اب آخر کے اندر بات آتی ہے، وہ آتی ہے ہم لوگوں کا رزق کے اندر ملاوٹ کرنا۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ محنت کم کرتے ہیں لیکن کماتے زیادہ ہیں۔ اس کے اندر وہ سب سے زیادہ اللیگل 2 نمبر طریقے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو بہت زیادہ نقصان دینے کی، کوئی اپنا قریبی ہو تو اس کو بہت زیادہ فائدہ دینے کی، وہ ناپ تول کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ہر وقت اگر ایک سرکاری ملازم ہے، اس کو اگر گورنمنٹ کی طرف سے 8 گھنٹے کام کرنے کی تنخواہ 40,000 مل رہی ہے، تو وہ سرکاری ملازم سرکاری ملازمت کے عوض وہ انسان جو 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی میں شامل تھے، وہ اس کام کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ انسان چپ کر کے عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے، نئی ذمہ داری کو اہمیت دیتا۔ تو جو وہ رزق کما کر آئے گا وہ اس کے حلال میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کا فرض ہے، جو اس کا پیشہ ہے، 8 گھنٹے کی اس کو گورنمنٹ 40,000 روپے ماہانہ تنخواہ دے رہی ہے۔ جب وہ انسان ان 8 گھنٹوں کو اندر پورا کام نہیں کرے گا، اپنی ذمہ داری کو، فرض شناسی کو پورا نہیں کرے گا، تو پھر جو بھی وہ رزق کما کر آئے گا وہ اس کے رزق حلال میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، وہ اپنی کلاس کے اندر جاتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، کیونکہ اگر پرائیویٹ ٹیچر ہو تو اس کو پتہ ہے
کہ میں نے جتنی سیلری لینی ہے میں نے کام کرنا ہے تو مجھے ملے گی، لیکن جو گورنمنٹ ٹیچر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب اس کا دل چاہے گا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیونکہ ہمارے پرنسپل ہو جائیں، ہمارے ہیڈ ماسٹرز ہو جائیں، کوئی بھی سلسلہ ہو جائے گورنمنٹ ادارے کا، تو وہاں پر ہر ایک ٹیچر کی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی تعلق داری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہیں کسی کو پوچھتا کہ آپ نے اپنی کلاس اپنا وقت پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو جب ایک ٹیچر اپنے پیشے کے ساتھ اپنے شعبے کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہوں گی۔ آج وہ لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ روزگار کی خاطر بہت محنتیں کر رہے ہیں، اور جو وہ ہیں جن کے پاس روزگار ہے وہ روزگار پانے کے بعد نئے مصائب کا شکار ہے۔ وجہ صرف بددیانتی، وجہ صرف رزق کے اندر حرام کا لقمے کا شمار ہونا۔ جب یہ لوگ اپنے فرائض کو باقاعدگی سے پورا کریں گے، جب جو کچھ اللہ کریم کی ذات نے ان کے ذمے جو حدیں اپنی رکھی ہیں ان کا احترام کریں گے، جب یہ اپنے پیشے کے ساتھ وابستہ ہو کر صحیح طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں گے تو اللہ کریم کی ذات ان پر مہربان رہے گی۔ اگر ایک ٹیچر کا کلاس کا ٹائم 40 منٹ ہے، ایک ٹیچر کا ٹائم 1 گھنٹہ ہے، اگر اس کے اندر سے وہ 10 منٹ نکال لیتا ہے، 15 منٹ نکال لیتا ہے، یہ صرف کر کے پھر کلاس میں جاتا ہے، تو جو وہ رزق کما کر آئے گا مہینے بعد وہ حلال میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جاب ہے، گورنمنٹ تو ہمیں ہر مہینے کی تنخواہ پوری دے رہی ہے، لیکن ہمارا رائٹ بنتا ہے اگر وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ہماری زندگی کے اندر بے برکتی، بے سکونی، ہر قسم کی آفات، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری آ جاتی ہے، رزق پورا نہیں ہوتا، زندگی میں سکون نہیں ہے، کوئی مصیبت ختم نہیں ہو رہی، یہ معاملات پھر درپیش آئیں گے۔ اگر آپ ان چیزوں کا مقابلہ اس غریب سے، اس کمزور انسان سے کریں جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، شام کو وہ گھر آتا ہے، جو کچھ دال ساگ ہوتا ہے وہ کھا کر سو جاتا ہے، اور صبح اٹھ کر دوبارہ چلا جاتا ہے، اور اگر اسی زندگی کا لنک ایک امیر کے ساتھ، ایک حکمران کے ساتھ کیا جائے تو اس کو سکون نہیں آتا۔ ساری رات اس انسان نے سوچنا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، وہ کیا کرے کیا نہ کرے، وہ ساری رات سوچتا رہتا ہے، اور اللہ اس انسان کو سکون دیتا ہے جو اپنے خون پسینے سے کما کر آتا ہے، جو اپنا خون بہا کر آتا ہے، جو اپنی ہڈیاں توڑ کر آتا ہے، اس کے رزق میں بھی اللہ کریم کیسی رحمت، کیسا کرم نازل فرماتا ہے۔ اب بظاہر اس نے ایک دن کے اندر 500 سے 600 روپے کمائے، لیکن ایک وہ بندہ جس نے ایک دن کے اندر 10,000 20,000 کمایا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اور جس نے صرف 500 سے 600 روپے کمائے وہ ضرور سکون سے سو سکتا ہے۔ اس کو نہ تو ایسی بڑی آفات آتی ہیں کہ جن کا وہ ازالہ کرے، کیونکہ اللہ ہر ایک انسان کو اس کی استطاعت، اس کی ہمت کے مطابق ہی آفت دیتا ہے، اور اس کو جو قریب اور ایک کمزور ہوتا ہے اس کو اپنے رب کی ذات کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اور اس کو کبھی بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی بیماری میرے اوپر غالب آ جائے گی، کوئی میرے اوپر آفت آ جائے گی، بلکہ وہ اپنے رب کے اوپر تقویٰ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ باتیں آپ لوگوں کی خدمت پیش کر دی گئیں، اب ہم نے بات کرنی ہے اپنے عمل کی کہ کون سا عمل ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سے کوئی گناہ دوبارہ نہ ہو، دوبارہ کوتاہیاں نہ ہوں، دوبارہ ہم ایسی غلطیاں، ایسی خامیاں نہ کریں، بلکہ ہم اپنے رب کے ساتھ وفا کریں، اپنے رب سے دھوکہ نہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا امتی ہونے کے ناطے ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہماری زندگی کا تعلق دین اسلام کی حدوں کے ساتھ قائم رہے گا تو ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ سکونت، خوشحالی، اللہ کا رحم اور اس کا فضل غالب رہے گا۔
آج جو ہمارے اس عمل کا تعلق ہے وہ ہے بہت زیادہ بے سکونی کا خاتمہ، بہت زیادہ نفرتوں کا خاتمہ، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ، آفات کا خاتمہ، دنیا کے اندر خاص کر اپنے گھروں کے اندر بیماریوں کا خاتمہ، خاص کر بہت ساری نحوست کا خاتمہ جو ہمارے ہر کام کے اندر رکاوٹ آفت کا شکار بن جاتی ہے۔ ان چیزوں کے خاتمے کے ساتھ اس عمل کا لنک ہے۔ جن لوگوں کے رزق میں برکت نہیں ان کو بھی رزق حصول ملے گا، جو لوگ قرض دار ہیں ان کو بھی قرضوں سے نجات ملے گی، جو لوگ بہت زیادہ کمزور ایمان ہیں، کمزور یقین ہے، ان کو بھی یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کے احسانات سب کو نصیب ہوتے رہیں گے۔ تو عمل سماعت کرنے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورت ناس پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنی ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ پی لینے کے بعد آپ نے نماز توبہ کی طرف راغب ہونا ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے رکھ کے ایسے جیسے ایک انسان اپنے ہاتھ اس چیز کے لیے رکھتا ہے کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں اور میں نے یہ اپنے ہاتھ باندھ دیے ہیں، مجھے جو بھی سزا دی جائے میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ ایسے سامنے کی طرف رکھ دینے ہیں۔ آپ نے اپنے مسلح عبادت جو بھی جگہ آپ کی ہوگی رکھ کر آپ نے اپنی زبان کے اوپر مسلسل آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، یا احمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلام آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پورے 8 منٹ یا 10 منٹ آپ نے اس کلام کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پھر آپ نے ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے سورت ناس کی آخری آیت من الجنتی والناس، یہ لفظ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اسی ایکٹیویٹی کو 8 منٹ آپ کا یہ ذکر ہے اور 100 مرتبہ آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے۔ آپ چاہے مصلی عبادت پر بیٹھ کر پڑھیں، چاہے آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، جو آپ کو آسان لگے، لیکن آپ نے اس کلام کو جاری رکھنا ہے اور مسلسل آپ نے 11 دن اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے، کسی کام کو جانا ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے 3 مرتبہ یہی کلام، یا احمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلام پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، پورے جسم پہ پھیر دینا ہے۔ اب آپ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر اور نگاہ میں شمار ہو چکے ہیں۔ اب آپ کا نہ گناہ کی طرف دماغ جائے گا، نہ آپ کے اندر بہت زیادہ بددیانتی کی فیلنگ آئے گی، نہ آپ کے اندر جھوٹ بولنے کی خواہش ہوگی، نہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کا تصور آئے گا، بلکہ آپ کے دل میں ہر وقت اپنے رب کی یاد، اپنے رب کی محبت اور اپنے رب کی چاہت آپ کے اندر راغب ہوتی دکھائی دے گی۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی، آپ کی جتنی بھی عبادات ہوں گی، حاجات ہوں گی، کوئی بھی چیز ہوگی، اللہ کے حکم سے، اس کی رحمت سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ جتنے بھی آپ کی التجائیں ہوں گی، آرزویں ہوں گی، اللہ کریم اپنی رحمت اور اپنے کرم کے ساتھ ان کو پورا فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی ان کو بھی باعث قبولیت عطا فرمائے گا۔ تمام لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور آپ نے ہر جمعہ کو چھوٹے بچوں کے لیے ایک حلقے کا انتظام کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے بچوں سے اپنے حق میں دعا کروانی ہے۔ گھر کے اندر جتنے بھی بچے رہتے ہیں، جن کے گھر میں بچے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں، اگر بڑے افراد ہیں جیسے بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، ماں ہیں، باپ ہیں، یا بڑے گھر کے افراد جو بھی ہوتے ہیں، دادی دادا جو بھی ہیں، تو ان سب سے آپ نے دعا کروانی ہے۔ ایک حلقہ بنانا ہے، سب کو بٹھا کر آپ نے دعا کروانی ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ مٹھائی لے کر ہر جمعہ کو آپ نے تقسیم کر دینی ہے سب کے درمیان، اور اللہ پاک کی ذات کو سب نے بالخصوص
صحیح طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اس کلام کے دوران ہر قسم کے جھوٹ سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے باوضو رہنا ہے اور بہت سادگی کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل سب کی زندگیوں میں غالب رہے گا۔ یہ کلام آپ نے روزانہ پڑھتے رہنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔